بے شک اللہ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اس پر وعدہ سچا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، گو کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ محض وعدے کا پورا کرنا تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ یقیناً اللہ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رسول کی تابعداری کی توجہ فرمائی، بعد اس کے کہ بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ یقیناً اللہ ان پر شفقت والا اور رحم والا ہے۔ اور ان 3 آدمیوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین بھی ان پر باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی 2 بار ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع ہو، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہا کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ اپنے جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز جانے، یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچی وہ پیاس کی، محنت اور بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آ جائے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور نیز یہ کہ جو انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، اور جو میدان انہوں نے طے کیا، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے تاکہ دوسرے آدمی دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرتے رہیں اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کے پاس آئے تاکہ وہ برے کاموں سے بچے۔
مومنو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین جانو اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مسلمانوں سے بطور تمسخر کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں ترقی دی۔ سو مومنو، جو لوگ ایماندار ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے احساس سے خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اس صورت نے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ نئی گندگی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالات میں مر گئے۔ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی آفات میں مبتلا رہتے ہیں، ایک بار دو بار، پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف نظر کرنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول پہنچے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بڑی گران گزرتی ہے، جو تمہاری نفع اور بھلائی کی بڑی کشش رکھتے ہیں اور مومن پر بڑی شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔